سیدنا ابوبکر صدیق دی ایڈی تے آپ نے تواڈے تے میرے جسم تے مکھی بہ جائے اج تا دوران نماز مکھی ڈان لگ پیندے ہیں تے جنوں سپ بار بار ڈنگ مار رہے ہوئے جے تواڈی توجہ ہے تے بولو چا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی ایڈی تے بار بار سپ ڈنگ ماری جا رہا ہے، آپ دی اکھاں دے وچوں آنسو جاری ہو گئے، رو کے عرض کرتے ہیں کملی والیا سونیا محبوبا اس سپ نے مینوں بار بار ڈنگ ماریا ہے، یا سیدی یا رسول اللہ بڑی تکلیف ہو رہی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے میرے پیارے صدیق سپ دا کم ڈنگ مارنا ہے اور شفا دینا ساڈا کم ہے، اے میرے یار صدیق پریشان نہ ہو، تو پریشان نہ ہو میں تیرے نال ہوں۔ حضور علیہ السلام نے اپنی زبان دی وچوں لعابے دین مبارک کڑیا، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق دی ایڈی تے لا دتا، حضرت صدیق پاک فرماندے نے اس تو بعد کدے مینوں تکلیف نہیں ہوئی، پتہ لگیا جنہاں دی ایڈی تے مصطفیٰ دے لعاب لگ جان انہاں دی ایڈی کنی شان والی ہے۔ اج بھی جڑا صدیقی ہوئے گا نا صدیقی پیور خالص ان دی اس اڈی تے کالے رنگ دا نشان ہے، جڑا صدیقی نسل دا ہوئے گا نا ان دی اڈی تے جمدے او نشان موجود ہے، نسل در نسل او نشان اس دی اڈی تے۔ حضرت امام شاہ احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے سپاہ سالار سن اور انہاں دی اڈی تے بھی نشان ہے سی، یعنی جڑے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق دی نسل دے وچوں آ رہے ہیں انہاں دے سارے دے انج ہی نشان موجود ہیں۔ تے پھر کیوں نہ سی آکھیے سارے یار حضور دے سوہنے نے پر یار غار دیاں کیا باتاں نے، سبحان اللہ۔ سارے یار حضور دے سوہنے نے پر یار غار دیاں کیا باتاں نے، کتا پیار نبی نال بڑیاں نے پر ایدے پیار دیاں کیا سبحان اللہ۔ جدو مال دین دی واری آئیے سب تو پہلے سیدنا ابوبکر صدیق نے دوڑ لا دیتی، گھر گئے نے سارے دا سارا مال لے کے حضور دی بارگاہ جا کے پیش کر دیتا۔ حضور نے فرمایا صدیق خیر ہے سارا ہی مال لے کے آیا ہے، گھر کی چھڑ کے آیا ہے، رو کے عرض کرتے نے کملی والیا سونیا محبوبا گھر دے وچ یا اللہ دا رسول ہے، علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی دی روح تڑپی وجہ دے چاہ گئے، آپ فرماندے نے اے صدیق پاک تیری عظمت تو قربان ہو جاواں، اے صدیق پاک تیری شان تو قربان ہو جاواں۔ جدو سارا مال حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں حضور دی بارگاہ چ لیا کے عرض کر دینے سونیا مال بھی تیرا ہے، اے جان بھی تیری ہے، اے سارے دا سارا صدیق بھی سونیا تیرا ہے۔ علامہ اقبال نے اس مقام تے لکھیا کہ پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول بس، ستا پتہ نہیں جاگتا پتہ بولے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ علامہ اقبال کہنے نے پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول بس، پروانے کو چراغ، پروانے کو چراغ اور بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ فرمایا ہے جبریل ہے فرمایا صدیقی مال لے کے آیا ہے، کنا ایک مال لے کے آیا ہے تے کنا ایک مال اپنے
گھر چھڑ کے آیا ہے رو کے کردنے کملی والیا سونے محبوبا اے مال بھی تیرا ہے اے جان بھی تیری ہے سارے دا سارا صدیق سونے تیرا ہے اے مال بھی سونے تے تیریاں وجہ تو ملیا ہے اے دولت بھی تا سونے تیری وجہ تو ملی ہے سارے دا سارا کو سانو یا سیدی یا رسول اللہ جے ملیا ہے سونے تیری غلامی دے صدقے ملیا ہے ماں بقیدہ اللہ و رسولہ سونے میں گھر وچ کوئی شے نہیں چھڈی جے اگر چھڈیا ہے تے اللہ دا رسول چھڈیا ہے سبحان اللہ سونے گھر وچ اللہ تے اللہ دا رسول چھڑ کے آیا سارا مال قربان کر دیتا حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے یار جدو حضور نے فرمایا سی نا بھی مال لے کے آؤ تو حضرت سیدنا بکر صدیق دا ادو حالات کچھ ماڑے سن سیدنا فاروق اعظم تکڑے سن اس دن لیکن وہ تا مال لے کے آئے یہ تا مال لے آنا بڑی بڑی ہمت ہوتی ہے جی فرمایا عرض کی سونے سارا مال نہیں ادھا مال لے کے آئے ادھا اپنے کاری چھڑ کے لیکن سیدنا صدیق اکبر کی کیتا سارے دا سارا مال حضور کی بارگاہ وچ قربان کر دیتا سیدنا فاروق اعظم فرمان دے نہیں یار اسی تیرے تو کدے بازی نہیں لے سکتے اینے احسان حضرت سیدنا بکر صدیق دے حضور فرما دے نے سارے جدو کوئی بھی فرمایا میرا کلمہ نہیں پڑھ رہا سی توجہ نہ سننا فرمایا جدو کوئی بھی مینوں نہیں مان رہا سی نا میری صداقت نہیں کر رہا سی مینوں نہیں مان رہا سی مینوں نبی نہیں مان رہا سی میں اعلان نبوت کیتا میرے گھردیاں نے کئیاں نے مینوں جھٹلایا فرمایا سارے نے میری تکذیب کیتی پر ایک کلیاں صدیق سی جن نے اس ٹائم میری تصدیق کیتی سبحان اللہ یہ اللہ دا قرآن فرماتا ہے والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون سبحان اللہ فرماتا ہے جڑا سچ لے آنے والا ہے جو سچ دی تصدیق کرنے والا ہے یہ دونوں سچے نے اللہ رب العالمین خالق کائنات ایک مقام تے فرماتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ اللہ فرماتا ہے اس بندے دا کی مقام ہے جڑا اللہ دی بارگاہ دے اندر مال اس نیت نہ لے کے آندا ہے تاکہ پاک ہو جاوے جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آزاد کردا موقع بنیا کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق نے حضور دی بارگاہ دے اندر جا کے عرض کیتی یا سیدی یا رسول اللہ اے بلال بڑیاں مارا کھاندا ہے کہ حضور فرمان لگے صدیق میرا دل بھی کردا ہے کہ بلال نو آزادی کروا دئیے کہ صدیق پاک عرض کردے نے سونیا میرا مال سارے دا سارا حاضر ہے یا سیدی یا رسول اللہ سارا مال قربان کر دے مانگا فرمایا اے صدیق تو بلال نو آزاد کر دے میں کل قیامت والے دن تینو آزاد کر دے مانگا سبحان اللہ سارا مال دے کے امیہ بڑا سیانہ تاجر سی تے سیدنا بکر صدیق بڑے سیانے تاجر سن بڑے عقلمند بڑے دانا سن امیہ کہنے لگا رنگ دا کالا ہے تے اتنا مال تو ادھے واسطے قربان کر رہے ہیں میں تو سنیا بڑا تو سمجھدار تاجر ہے آج بڑے گھاٹے دا سودا کر کے جا رہے ہیں کملیا تینوں نہیں پتا یہ بڑے نفع دا سودا ہے دب کے بولو نا سبحان اللہ سبحان اللہ اور تینوں نہیں پتا کملیا بڑے نفع دا سودا کر کے جا رہے ہیں وہاں کہ جنہوں حضور نے پسند فرمایا ہے صدیق نے انہوں خرید کے آزاد چکیتا ہے سبحان اللہ حضور اس دن اتنا خوش ہوئے اتنا راضی ہوئے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق فرماتے ہیں میں اس تو پہلے حضور نے اتنا مسکراتا تو خوش ہوتا کدی نہیں کیا اے مقام تے عظمت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیاں فرمایا ایک وہ آدمی ہے فرمایا جب وہ جنت وچ جائے گا جنت دے ہر بندہ ان کا استقبال کرے گا ابو بکر صدیق پوچھا سونیا وہ عظمت والا وہ شان والا کون بندہ ہوئے گا کہ جنت جائے گا تو پروٹوکول ملن گے فرمایا صدیق کو اور کوئی نہیں تو ہی تے ہوئے گا نا سبحان اللہ فرمایا صدیق کو تو ہوئے گا اور آپ نے ایمان لیان دا واقعہ تھوڑا مختصر کر کے عرض کر دے گا کہ حالی جدو آپ نے کلمہ نہیں پڑھیا سی ملک شام کی طرف آپ نے ہجرت کی تھی ملک شام کی طرف آپ سفر کرنا شروع کیتا آپ چونکہ تجارت کرتے سن ایک ملک تو دوسرے ملک جاندے سن تو آپ نے ملک شام دا سفر بنیا تو آپ ملک شام کی طرف روانہ ہو گئے کافی دنوں تک وہ قافلہ چلتا رہا رواں دواں رہا جدو رات دا ویلا آیا رات تھوڑی قریب ہوئی تے
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سوچا بھی یار رات قریب آ رہی ہے، جنگل کا ماحول ہے، تو کیوں نہ کسی مقام تے ٹھہر کے آرام کیتا جائے۔ اچانک آپ کی نظر ایک کلیسے تے پئی، یہ پاک اپنا عیسائیاں دا کلیسا سی جتھے وہ جا کے عبادت کرتے ہیں، تو کیوں نہ اس جگہ تے رات گزاری جائے۔ آپ نے کلمہ ہلی نہیں پڑھیا، جدو آپ نے دستک دیتی دروازے نو تو اندروں ایک غلام آیا تے آ کے کہندا ہے بھی تسی کون ہو؟ حضرت ابو بکر صدیق کہنے لگے بھی اسی مکے تو آئے ہاں تے رات اتنے گزارنا چاہتے ہیں، سانو اجازت دیتی جائے۔ وہ غلام آخر لگا بھی ساڈے پادری اتنے رہندا ہے، بڑے عرصہ دراز تو بڑا ضعیف عمر، ان کی عمر بہت زیادہ ہے، بڑا بڑا ضعیف ہے، بڑے دنوں تو وہ عرصہ دراز تو اس جگہ تے عبادت کر رہا ہے، دنیا تو کنارہ کش ہو کے عبادت کر رہا ہے۔ ان کی ایک شرط ہے کہ اس دے وچ وہ بندہ رات گزارے گا جہاں تقوی دا پیکر ہوئے گا، جن نے ساری زندگی گناہ نہ کیتا ہو۔ سیدنا فاروق اعظم نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا بھی یار انہوں کیویں پتہ لگ جاتا ہے کہ اس بندے نے ساری زندگی گناہ نہیں کیتا۔ غلام کہنے لگا بھی جڑا میرا پادری ہے نا انہوں بڑا پتہ لگ جاتا ہے کہ جے بندہ گناہگار کنا ہے تے فرما بردار کنا۔ سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا ٹھیک ہے اندر جا کے اجازت لے جے، اگر اندر آن دے ٹھیک نہیں کرنا سی مسافر ہاں سانو چھاتی کافی سو جا کے اسی چٹیل میدان تے۔ جدو نے آ کے اپنے اس پادری کو پوچھا بھی حضور کچھ قافلہ آیا ہے تو بندیاں دے وچوں ایک بندہ ہے جنہیں آ کے بھی رات گزارنا چاہنے ہیں، یہ قافلہ بھی مکے تو آیا ہے۔ اور پادری کہنے لگا بھی انہوں جا کے پوچھ کے بھی مکہ وہی علاقہ ہے نا بھی جتنے ہر طرف کھجوراں دے باغ نے؟ انہیں جا کے پوچھا، انہیں کہا جی جی اسی اتوں ہی ہیں جتنے کھجوراں دے باغ نے قدم قدم سے۔ اس پادری جدو یہ گل سنی تو انہیں دوڑ لوائی، انہیں کہا جلدی جلدی پوچھ کے آپ اس بندے کا نام کی ہے۔ وہ جدو دوڑے دوڑے آیا تو حضرت ابو بکر صدیق کو لا کے پوچھتا تیرا نام کی ہے؟ اس ٹائم آپ کا نام سی ابو بکر۔ توجہ ہے تو بولو چا سبحان اللہ۔ جدو اینی گل پوچھی نا غلام جا کے اس پادری نو آخر لگا اپنے آقا نو کہنے لگا بھی انہوں نام تے ابو بکر ہے۔ انہیں آخر جلدی دوڑ لا کے جا تو انہوں سد کے لے آ، انہوں آگ بھی تیرے پیو کا نام کی ہے، تیرے ابے کا نام کی ہے۔ تو جدو دوڑیا دوڑیا آیا تو حضرت ابو بکر صدیق کو پوچھا بھی تیرے باپ کا نام کی ہے؟ تو آپ فرمانے لگے میرے باپ کا نام ابو قحافہ ہے۔ جدو واپس گیا تو جا کے پادری نے گل دسی تو انہیں آخیا یار دوڑ کے جا انہوں واپس اپنے کول لے کے آ، اتنے رات اتنے ساڈے کول گزارے، وہ تو بڑی سعادت والا ہے۔ حالی آپ نے کلمہ نہیں پڑھیا لیکن وہ اتنا بڑھا تے اتنا ضعیف پادری سی کہ ان کی اکھاں ایک کمزوری نال لٹک لٹک کے تھلے جھک گئیاں سن جڑے ابو سن۔ تے انہیں جب اکھاں چک کے ایویں دیدار کیتا نا ابو بکر صدیق دا تے ان دے ہتھاں نوں آپ چومن لگ پیا جڑا پادری سی۔ تے حضرت ابو بکر صدیق کہنے لگے بھی خیر ہے تینوں تو میرے ہتھاں نوں چوم رہے ہیں؟ میں کہا تینوں پتہ نہیں تو بڑیاں شاناں والا ہے۔ ایک نبی مکے دے وچ فرمایا مبعوث ہوئے گا، نبی آخر الزمان ہوئے گا، تے فرمایا تو اوندا یار ہوئے گا، تیرا نام ابو بکر صدیق ہوئے گا۔ سبحان اللہ۔ تے سیدنا فاروق حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے بار بار میرے کو پوچھتا ہے تسی کتھوں آئے، تیرا نام کی، تیرے باپ دا نام کی ہے؟ تیرے جسم دے خط و خال ویندا کدے میرا نام پوچھدا ہے، میرے باپ دا نام پوچھدا ہے، کدے کہندا ہے مینوں اپنی کلائیاں وکھا، کدے کہندا مینوں اپنے ہاتھ وکھا، نالے کتاباں نوں کھولدا ہے انہاں وچ مطالعہ کردا ہے، اس نبی دے اس صحابی دی نشانیاں لبدا ہے، کدے میرے تے ویکھدا ہے تے مینوں کہن لگا تو اس نبی آخر زمان دا امتی ہوئے گا، اس نبی دا امتی ہوئے گا، اس دا یار ہوئے گا، تیرا نام امیر المومنین ابو بکر صدیق ہوئے گا۔ میں نظرہ جوڑ کے غصے نہ لا کے تو کس دیاں گلاں کر رہا ہے، کیڑیاں گلاں کیتی جا رہے ہیں؟ انہیں آخیا نا جب تو مکے واپس جائے گا ساری گل تیرے سامنے آ جائے گی۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں میں رات اتھے گزاری، صبح جا میرا جلدی جلدی اٹھیا، میں جا کے ان کو اجازت لئی، میں جب واپس مکے چایا ابو جہل سامنے غصے دے نال کھڑا ہو گیا تے کہن لگا ابو بکر صدیق تینوں پتہ لگ گیا ہے تیرا جڑا یار محمد ہے سی وہ تے عجیب و غریب گلاں کرن لگ گیا ہے، وہ کہندا میں نبی آخر الزمان ہوں، میں نبی آخر الزمان ہوں، میرے اتنے کتاب نازل ہوندی ہے، میرے کو ایک فرشتہ آندا ہے، میرے اتنے قرآن پڑھدا ہے، میں نبی آخر الزمان ہوں، اس اللہ دی عبادت کرو جڑا وحدہ لا شریک ہے، بتاں دی پوجا چھڑ دیو، اللہ دے نال کسے نوں شریک ٹھہرانا چھڑ دیو۔ جدوں اینی گل کیتی ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی دوڑ لگ گئی، جلدی جلدی حضرت ابو طالب دے گھر گئے نے، جا کے پوچھ دے نے میرا نبی کتے وے؟ حضرت ابو طالب فرمان لگے اے مکے دے پہاڑاں تے تشریف لے گئے نے،
حضرت ابوبکر صدیق نے دوڑ لئی آپ جناب نے ویکھیا کہ یہ پہاڑی تے اب حضور علیہ السلام تشریف فرمانے جویں ہی آپ نے صدیق اکبر نو آندا ویکھیا تے آ گیا کیا ویحکا یا صدیق اے صدیق مرحبا مرحبا سبحان اللہ۔ حضور نے فرمایا صدیق مرحبا جی انج لگدا پیا سی جی حضور انتظار فرما رہے سن کہ میرا یار صدیق آ جاوے۔ جدو حضرت ابوبکر صدیق نو حضور نے ویکھیا فرمایا صدیق ذرا میرے قریب آ تے حضور نے فرمایا اے صدیق موقع آ گیا ہے، میں نبوت دا اعلان کیتا ہے چا لوگ میری تکذیب کر رہے ہیں، لوگ مینوں جھٹلا رہے ہیں۔ اے صدیق میں نبی تیرے کولوں وعدہ لینا تو کلمہ پڑھ لے تے اسلام دے دامن وچ آ جا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عرض کردے نے سونیا کلمہ تے پڑھ لواؤ، لیکن میں سنیا سی نبی ہوندا ہے جڑا اپنے نال کوئی معجزہ لے کے آندا ہے، کوئی دلیل لے کے آندا ہے۔ سونیا اگر کوئی دلیل دے تے میں تہاڈی نبوت نوں مان لواں۔ حضور نے فرمایا صدیق او رات جڑی کلیسا دے وچ گزاری سی، او رات جڑی پادری دے کول گزاری سی، او رات جڑی رات تو پادری دے کول رہیا ہے او سارے میری گلاں کردا رہیا ہے، کیا وہ دلیل کافی نہیں ہے؟ ایویں رو کے عرض کردے نے سونیا اگے بھی مندا سا پر اج کلمہ پڑھ کے تہاڈا غلام بن گیا وا۔ سبحان اللہ۔ اج کلمہ پڑھ کے غلام بن گیا وا۔ بس اس نے جناب آپ نے کلمہ پڑھیا مسلمان ہو گئے۔ پھر خدا دی عزت دی قسم سب کچھ مال جان عزت آبرو سب کچھ حضور دے قدماں تے نچھاور کر دیتا اور کچھ بھی نہیں چھڑیا، سارے دا سارا حضور دی بارگاہ دے اندر مال جان سب کچھ حضور دی بارگاہ وچ قربان کر دیتا۔ حضور فرماندے سن سارے دے احساناں دا بدلہ میں دے دیتا ہے، ایک صدیق ہے جنہاں دے احسان دا بدلہ میں نہیں چکیا یا کل قیامت والے دن رب انہاں دے احساناں دا بدلہ عطا فرمائے گا۔ اے عظمتاں والا اے شانے والا سیدنا ابوبکر صدیق اصدق الصادقین سید المتقین، چشم و گوش وزارت پہ لاکھوں سلام، اور مایہ مصطفیٰ سایہ مصطفیٰ عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام۔ اینی عظمتاں والے اینی شاناں والے علاقہ کے اندر آپ دی منقبت دے چند اشعار حضرت سیدنا ابوبکر صدیق دی بارگاہ دے اندر میں بطور محبت دے لکھے نے، میں چاہنا تسی ذرا محبت نہ پڑھ لو، ذوق کہتے بلا اسی سیدنا ابوبکر صدیق دے ذکر شامل ہو جائیے ہیں جی، محبت نہ ذرا سارے یار حضور دے سونے نے، اب سونے عمر بھی سونے مولا علی بھی سونے عثمان غنی سارے دے سارے صحابہ سونے نے، بڑے سونے نے، بڑے پیارے نے، پھر کیا نہ کیے سارے یار حضور دے سونے نے، پر یارے دار دیاں کیا بات، سبحان اللہ۔ وہ سارے یار حضور دے سونے نے، میں تے جاکھاں گا اج یار مزار دیاں کیا بات نے، کیتا پیار نبی نال بڑیا نے، اے دے پیار دیاں کیا بات نے، کیتا پیار نبی نال بڑیا نے، اے پاک صدیق دی ہستی ہے جڑی عشق نبی دی مستی ہے، ڈنگ مار کے سب خود آکھے، ڈنگ مار کے سب خود آکھے، پہرےدار دیاں کیا بات نے، ڈنگ مار کے سب خود آکھے، پہرےدار دیاں کیا بات نے، اور ویکھو عشق نے رنگ وکھایا ہے، گر کچھ نہ کول بچایا ہے،
جذبہ ویکھ عمر بولے کہ ساڈے یار دیاں کیا سبحان اللہ باتاں نے سارے یار حضور دے سونے نے اللہ سانو سارے حضور دے سارے صحابہ نو منن دی توفیق عطا فرمائے حضور دے سارے صحابہ دا پکا تے سچا غلام بنائے آمین الحمدللہ